اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی۔ اگر باتیں پسند آتی ہوں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر کچھ مزہ آئے تو تھم اپ بھی کر دیں، اور اگر دل چاہے تو اور دل نہ بھی چاہے تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کر دیں۔ کمنٹ سے میرے حوصلے بڑھتے ہیں اور یوٹیوب پہ میری ریٹنگ بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وجہ ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے ابھی فی الحال اس ویڈیو کا ٹاپک جیسے ذرا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا خطرناک ہے۔ اکثر میری باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی عام سوچ سے ہٹ کے ہی، اس لیے میں اس کو خطرناک کہتا ہوں، کیونکہ لوگ ایسی باتیں سننا شاید چاہتے بھی نہیں، یا سن کے ان کو حیرت بھی ہوتی ہے، یا سن کے ان کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو کہ آپ کو سوچ پہ کم از کم مجبور ضرور کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تھمبنیل دیکھا کہ بچوں میں اور کچھ دوسرے جانوروں میں کیا فرق ہے، اور میں نے کہا کہ کوئی زیادہ فرق نہیں۔ اس میں کوئی بچوں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، میں ایک آپ کو وہ ٹریٹ بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ اگر آپ سمجھ جائیں، کافی یورپین ملکوں کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں۔ اچھا، وہ سمجھے کیا ہیں؟ وہ سمجھے یہ ہیں کہ نہ تو بچے، اور اگر میں اس کو اگزامپل دوں کتوں سے، گھوڑوں سے، کچھ اور شیر سے، یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ نیچر کلاس سے دیکھیں کہ وہ نچلے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ نچلے بیٹھنے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو باندھ دیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ بس اب صحیح ہے۔ کتے کو باندھ دیں، خوش نہیں ہوگا۔ گھوڑے کو باندھ دیں، خوش نہیں ہوگا۔ شیر کو کنفائنڈ جگہ پہ بس باندھ دیں، روک دیں، خوش نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بچے جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو جب آپ کلاس روم میں لے جا کے 7-8 گھنٹے کے لیے لیکچر ایک کے بعد ایک ٹیچر آ رہا ہے، مختلف چیزیں سکھا رہا ہے، وہ جب کرتے ہیں تو وہ سکھانے کا کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں۔ بچے بہت زیادہ بے چینی کا اور بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سارے معاملات میں مجبور ہوتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کتے کچھ ٹرکس کرتے ہیں، گھوڑے کچھ ٹرکس کرتے ہیں، جمپ کرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کتے کچھ اپنے کرتب دکھاتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے جانور اگر آپ نے دیکھے ہوں سرکس میں یا دوسری جگہوں پر، تو اکثر آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ٹرکس کروا رہے ہوتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، جانوروں سے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان جانوروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے بھوکا رکھ کر۔ جب وہ پرفارم کرتے ہیں وہ چیزیں جو ان سے کہا جاتا ہے، جب وہ صحیح پرفارم کرتے ہیں تو ان کو کھانے کو دیا جاتا ہے۔ تو بیچاروں کی مجبوری بھوک ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نہیں ہے، مجبوراً کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے اگینسٹ ان کو کھانے کو ملے گا۔ خوف، دہشت کیا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، جانوروں کو پتہ ہم نے یہ نہیں کیا تو ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ کچھ اگر آپ نے دیکھے ہوں ایسے واقعات بھی پڑھے بھی ہوں گے آپ نے، جہاں جانور بہت ہی غصے میں آ گئے کرتب کر کے، اور جو کرتب کروانے والا ہے اس پہ بھی حملہ کر بیٹھے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو اس کا دوست ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ جو کرتب کروا رہا ہے اس کے پاس پاور کیا ہے کہ جب وہ کرتب صحیح کرتا ہے جانور، اس کو وہ تھوڑا سا کھانا دیتا ہے، اس کے چکر میں وہ کرتب کرتے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی مرحلے پہ آ کے وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے یہ، وہ اس ٹرینر کے اوپر ہی حملہ کر بیٹھتے ہیں کہ بس یہی لگا رکھا ہے تم نے کہ ہم سے کرواؤ گے اس کے اگینسٹ ہمیں تھوڑا سا کھانا دو گے۔ بھئی کھانا تو ہمارا حق ہے، ہمیں کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے تمہیں بند کر کے رکھو؟ کھانا ہمارا بند کر دو جب تک کہ وہ چیز نہ کرو جب تک کہ تم نے ہم سے کہیے کرنے کو، پھر ہمیں کچھ مل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو سی ورلڈ وغیرہ جہاں پہ مچھلیاں کرتب دکھا رہی ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے ہر کرتب کے بعد جو ٹرینر ہے ان کے منہ میں کچھ مچھلیاں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس چکر میں وہ کر رہی ہوتی ہیں بیچاریاں، ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ان کو کھانا نہیں ملے گا، انہیں کرتب نہیں دکھائے تو کرتی ہیں مجبوراً۔ اسی طرح سے بچے اسکول میں ان کے ٹیچر ان کو خوف دہشت دلائے رکھے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا تو پٹائی ہوگی یا سزا ملے گی، جو کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ یورپین کچھ اسکولوں نے سمجھ لیا کہ یہ طریقہ سکھانے کا لانگ ٹرم کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ بچے اس اندر سے ریبیلیس ہو رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ سیکھ بھی نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا ماحول نہیں ہے 8 گھنٹے بٹھانے کا، 7 گھنٹے بٹھانے کا اسکول میں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کلاس روم کے اندر تقریباً 2-3 کلاسیں، بلکہ ساری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں کلاس روم کے باہر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، پتہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہوا، لیکن ہمارے ساتھ بچپن میں ایسا ہوتا رہا کہ کبھی کوئی ٹیچر نہیں آیا جو اس کی کلاس ہے، تو اس وقت جناب یہ ہوا کہ کوئی اور ٹیچر بھی فری نہیں ہے جو کہ اس کی کلاس کو پکڑ لے اور بٹھائے رکھے بچوں کو، کہتے ہیں ایسے یہ باہر چلے ہو کھیلو، جب گھنٹی بجے گی کلاس کی تو واپس آ جانا۔
وہ ہمارے لیے خوشی کا عظیم شان وقت ہوتا تھا کہ وہ بتایا جائے کہ باہر جا کے کھیلو، کیونکہ ہم بنائے بچے اس لیے گئے تھے کھیلنے کے لیے۔ اسی کھیل میں اگر کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جاتا کہ جہاں پر کہ ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی، یہ نہیں کتاب کی ایجوکیشن، کوئی ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کھیل کے دوران، ڈسپلن کی چیزیں، ٹیم بلڈنگ کی چیزیں، اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں، اداکاری کی چیزیں، کچھ بھی تقریر کرنے کی چیزیں، لیکن اسی کھیل میں تو ہم بہت کچھ اچھا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کھیل ہمیں پسند تھا کلاس روم کے باہر والا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے اسکول کے پرنسپل کو وہ اپنا ان کا اسکول بنا رہے تھے، ان کو ضرورت پڑ گئی کہ کچھ چیزیں کہیں سے کہیں موو کرنی ہے، مزدور ظاہر ایکسپینسو پڑتے ہیں، وہاں تو اویلیبل ہوتے تھے کلاس روم میں، کلاس نہیں آج کیونکہ ٹیچر اس وقت آیا نہیں ہے، انہوں نے کہا آ جاؤ بچوں یہ چیزیں ادھر سے ادھر موو کر دو، ہمیں اس میں بڑی خوشی ہوتی تھی۔ یہ بھی ڈسپلن تھا جو کہ ان کو پتہ نہیں تھا شاید کہ وہ ہمیں ڈسپلن سکھا رہے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہوئے ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی بنسبت اس کے کہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور لیکچر سنیں ٹیچر کا اور پڑھائی کریں اس طرح سے۔ تو یورپین کنٹریز میں بے شمار جگہوں پر اسکولوں میں اب یہ نیا تجربہ شروع ہو چکا ہے، بہت کامیاب جا رہا ہے فی الحال، جہاں پر کہ بچوں کی کلاسیں اس کلاس روم کے انوائرمنٹ میں جو کنفائن انوائرمنٹ ہے اس میں چند کلاسیں، اور زیادہ تر ان کی ساری ایکٹیویٹیز باہر ہیں کلاس روم کے، اور ان کو اس ایکٹیویٹیز کے ذریعے کریٹیو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، کریٹیو تھنکنگ سکھائی جا رہی ہے، کریٹیو وے میں پرابلم سالونگ سکھائی جا رہی ہے، جو کچھ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہرڈلز وغیرہ، جو کچھ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو، کیا چیز بہتر ہے کرنے کے لیے کیا نہیں ہے، لیکن کلاس روم سے باہر جہاں آزاد ہیں، وہ کھلے میں ہیں، وہ جانور بھی بند کر کے خوش نہیں ہوتے۔ یہ جو زو وغیرہ بنے ہوئے مجھے اس لیے پسند نہیں ہے، جو زو ہیں، میں سفاری کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ایک طرح سے کنفائنڈ انوائرمنٹ ہی ہے، جو سفاری میں کہتے ہیں جی وہ تو جیپ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جانور، وہ تو کھلے میں ہوتے ہیں، وہ کھلے میں نہیں ہو، اپنی جو کھلا کہتے ہیں نا وہ جنگل ہے، جس میں کہیں سے کہیں وہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، جب چاہیں ہجرت کر کے ہزاروں میل سینکڑوں میل دور جا سکتے ہیں۔ یہاں تو ان کے پاس وہ جگہ دی ہوئی ہے، کمپاؤنڈ بڑا جگہ دے دیا ہے سفاری میں، لیکن دیا ہے کمپاؤنڈ کے سے آگے باہر نہیں نکل سکتے وہ تم۔ آپ دیکھیں نا پرندے جو ہیں ان کا یہ وقت ہوتا ہے جب وہ مائگریٹ کرتے ہیں کسی جگہ سے بہت دور جگہ، کیونکہ وہ جگہ ان کے لیے اس زمانے سیزن میں اچھی ہوتی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے جانور مائگریٹ کرتے ہیں فرام ون لوکیشن ٹو اندر، کیونکہ وہ نئی جگہ اس موسم کے لحاظ سے ان کے لیے اچھی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ وجہ سے۔ یہاں تو آپ ان کو مائگریٹ کرنے کا موقع نہیں دیتے، وہ کنفائنڈ ہے، بے شک کہ پنجرے نہیں ہیں، پنجرے والی تو شدید ہی خبیث انوائرمنٹ ہے جانوروں کے لیے، اس میں تو پلیز نہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ نے اسے اوپن جگہ بھی دے دی ہے تو وہ بھی کنفائنڈ جگہ پہ خوش نہیں ہوتے۔ الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر حملے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور اس طرح سے بچے جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو اپنا غصہ ایگریشن دوسرے انداز میں دکھاتے ہیں۔ اس کو آپ ADHD کہہ دیتے ہیں، اٹینشن ڈیفیسٹ کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے بیماریوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہے اس کو۔ ارے نہیں بنایا گیا ہے بچہ اس طرح کے کنفائنڈ ماحول میں رکھ کے سکھانے کے لیے۔ یہ پرانا سسٹم تھا، جب انڈسٹریل سوسائٹیز بننی شروع ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا ابھی ورکرز چاہیے ہمیں انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے، تو ورکرز کو سکھانے کا کیا طریقہ تھا کہ بس یہ کرے جاؤ، یہ کرے جاؤ، یہ کرے جاؤ۔ اسی طرح سے اسکول بن گئے کہ بس یہ سکھائے جاؤ سکھائے جاؤ سکھائے جاؤ، تاکہ آپ کنفارمیشن کے عادی ہو جائیں کہ ہاں جی بس یہ کام مجھے کرنا ہے۔ لیکن اس سے کریٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی، اس سے ترقی انسانوں میں نہیں آتی، اس سے خوشی نہیں آتی، اس سے بہت ساری چیز نہیں ہوتی۔ یہ میرا میسیج ہے، اگر آپ لوگ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں تو سمجھیں اور کمنٹ کریں کہ کیا بات میں کر رہا ہوں، اور کیا ہم لوگوں کو پاکستان میں یہ باتیں اب سوچنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ یہ طریقہ جو ہم نے پرانا نکالا ہوا ہے ایجوکیشن کا، یہ کتابیں ہیں، اس کو سیکھنا ہے، اس سے امتحان ہونا ہے، یہ کریٹیوٹی آپ کے اندر کریٹ نہیں کرتی۔ اور آج کل کے زمانے میں جو فیچر آ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، وہ پورا کا پورا ان لوگوں کو صرف سکسیسفل کرے گا جو اپنے اندر کریٹیوٹی لے کے آئیں گے۔ یہ جو انڈسٹریل زمانہ تھا نا کہ اسمبلی لائن میں بس کرے جا رہے ہیں، باکس بنائے جا رہے ہیں اور پیک کیے جا رہے ہیں، یا آفس میں بس کام کیے جا رہے ہیں، وہی کام سیم کام دن اور رات، وہی جاب مل گئی ہے ان کو، بس وہی کرے جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور بہت تیز اگلے 5-10 سال میں ختم ہو جائے گا۔ اب صرف ان لوگوں کی دنیا میں ضرورت رہ جائے گی جو کہ کریٹیو ہیں، اور ہم کریٹیو لوگوں کو اسکول میں نہیں بنا رہے ہیں۔ تو زمانہ آ گیا تبدیلی کرنے کا، اور آپ لوگ سوچیں، جو ٹیچر ہیں وہ لوگ سوچیں، جو پیرنٹس ہیں وہ لوگ سوچیں، جو اسکولوں کے مالک ہیں وہ لوگ سوچیں کہ میری بات سن رہے ہیں کہ چینجز لے کے آنے کا ٹائم ہے، بچوں میں کریٹیوٹی پیدا کریں، ورنہ وہ کسی کام کے اس فیچر کے ٹائم میں، آنے والے ٹائم میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت تیز آ جائے گی، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ چلیے آج کا یہ میسیج تھا، امید ہے بات کچھ لگے گی پسند۔ ناراض ہوں جب بھی کمنٹ کریں، اچھا لگے جب بھی کمنٹ کریں۔ پھر اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔